نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائكم وانا اخيركم لنسائي۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے اقربا چہتے دلارے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم اپنے مقدس قرآن کی ہر ایک آیت کے ذریعے انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب کس طریقے سے کامیاب ہو جائے اور کیسے وہ اس زندگی کو کامیاب بنا کر آخرت کی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا، یہ وضاحت فرمائی کہ ایک مرد کو اپنی عورت کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ بہترین مرد وہی ہے، بہترین شوہر وہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہا ہو، جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنی بیوی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہو۔ ہر ایک آدمی کی ایک تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے کہ کیسے اس کا بہترین لباس ہو جائے، کیسے اس کے بہترین جوتے ہو جائیں، کیسے اس کا بہترین کھان پان ہو جائے اور کیسے بہترین اس کی زندگی کے رہنے کا ساز و سامان ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے ہم سب کو چاہیے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے بھی پسند کریں۔ بیوی کا ایک مقام ہے، آدمی اس کے مقام کو جاننے کے لیے یہ موٹی موٹی سی بات جان لے کہ یہی عورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا۔ کبھی اس کو ماں کہا گیا، کبھی اس کو پھوپھی کہا گیا، کبھی اس کو خالہ کہا گیا، کبھی اس کو بہن کہا گیا اور کبھی اس کو بیوی کہا گیا۔ تو عورت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت یا مقام شریعت میں نہ ہو، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم وانا اخیرکم لنسائی، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہی ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو، خوش رہتا ہو، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہو، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اس کے لیے بھی چاہتا ہو۔ اور میں تم سب سے بہترین ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سب سے بہتر معاملہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے، معاملہ حدیثوں میں آتا ہے، صاف بالکل واضح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابی آئے اور فرمایا، اے اماں جان، آپ بتائیے کہ نماز کے اوقات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح زندگی گزارتے تھے، کیسے رہتے تھے، رہن سہن کا معاملہ کیا تھا؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کا معاملہ یہ تھا کہ نماز کے اوقات کے علاوہ ہمارے ساتھ مل کر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے۔ بتائیے، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ آج ہم سوچ لے سمجھ لے اپنی بیویوں سے ہم کتنی خدمت لیتے ہیں اور کس قدر ان کے اوپر وزن ڈالے رکھے ہیں، چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا کام یہی کرے، اور اس کے باوجود بھی اس کی وقت اور عزت ہم نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کا بھی ایک مرتبہ ہے، وہ بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے ہمارے نکاح میں آئی ہے، ہمارے پاس رہتی ہے، ہمارے بچوں کا پالن پوشن کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے اور دیگر چیزیں مہیا کرتی ہے۔ تو جب وہ ہمارا جیون ساتھی ہے، ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، اور ایسا نہیں کہ یہی ہے، حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر دونوں جنتی ہوں گے، دونوں کے اعمال جنتی والوں اہل جنت کے ہوں گے، تو دونوں کے دونوں پھر وہاں بھی نکاح میں رہیں گے، اور اس عورت کو جتنی بھی وہاں خوبصورت عورتیں ملنے والی ہیں جن کا نام حور کہا گیا ہے، ان سب کی سردار اس دنیاوی عورت کو بنا دیا جائے گا۔
آج آدمی ذرا ذرا سی تصویر پر، ذرا ذرا سے چال اور ڈھال پر نظر خراب کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ تیرے پاس بھی بیوی ہے، تیرے پاس بھی عورت ہے۔ بس کیا کسی کے چہرے کی طرف نظر ڈلی اور وہ سب بھول جاتا ہے۔ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ آپ کو مرنا بھی ہے۔ جب ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیوی کی طرف یا ہماری ماں کی طرف یا ہماری بہن کی طرف یا ہماری خالہ کی طرف کوئی غلط نظر ڈالے، تو ہم یہ کیسے پسند کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کی بیوی پر یا دوسرے کی بہن پر یا دوسری کی ماں پر یا دوسرے کی خالہ پر ہم نظر ڈالیں؟ جس کی طرف ہم غلط نظر ڈال رہے ہیں، کیا وہ کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی خالہ نہیں ہے؟ یہ ہماری سوچ بالکل گندی سوچ ہے۔ نظریں جھکا کر کے آدمی کو چلنا چاہیے۔ مختصر سی زندگی ہے، غلط کاموں سے باز آنا چاہیے۔ ہاری میں، ماری میں، بیماری میں، تکلیف میں، دکھ میں، درد میں، رنج میں، غم میں تو ہماری بیوی ساتھ دیتی ہے ہمارا، اور تعریف ہم دوسروں کی کیے جا رہے ہیں۔ پیسہ برباد دوسری جگہ ہم کیے جا رہے ہیں، اور زندگی کے لمحات دوسروں کی یاد میں ہم گزار رہے ہیں، زبان کو دوسروں کی تعریف میں ہم گزار رہے ہیں۔ نہیں، سب کے اندر ایک ہی جذبات ہیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی حقیقت ہے، بس ہماری سمجھنے کی بات ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ مختصر سا چھوٹا سا چہرہ ہوتا ہے، کسی کے چہرے پر تھوڑی رونق بڑھ جاتی ہے، کسی کے پہ نہیں بڑھتی۔ کہنے والے نے تو چہرے کے اعتبار سے نہیں تعریف فرمائی، اس نے تو تعریف جو فرمائی وہ سیرت کے اعتبار سے فرمائی۔ ہینڈسم از ہی دیٹ ہینڈسم ڈز۔ اگر آپ کی نظر کسی پر ٹکتی ہے تو سیرت پر ٹکنی چاہیے۔ صورت میں کیا رکھا؟ صورت تو بازاروں میں گھوم رہی ہیں، بازاروں کی کوٹھیوں پر گھوم رہی ہیں، کوٹوں پر گھوم رہی ہیں، پھر فرق ہی کیا رہا؟ دیکھو، ایک واقعے سے ہم یہ چیز سمجھ لیں۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک ہدایت کا واقعہ ہے، رہنمائی کا واقعہ ہے۔ پہلے دور میں کوئی بادشاہ تھا، بادشاہ تو بڑے ہی ہوتے ہیں، اس کی نظر خراب تھی، اور اس نے یہ فیصلہ لکھے رکھا تھا کہ جتنے بھی وزراء ہمارے یہاں ہیں، 100 ہوں 200 ہوں، ان سب کی شادیاں جب ہوں گی تو ہمارے دستخط کے بعد ہوں گی، اور پہلے وہ اس کی بیوی نہیں ہوگی، پہلے وہ ہماری بیوی ہوگی۔ اب مجبوری کے تحت گردنیں جھکا کر کے لوگ یہ کام کیے جا رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک دوسرا وزیر ان کے پاس آ گیا، جو بڑا سوجھ بوجھ کا آدمی تھا، بڑا عقل مند آدمی تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا ہونسٹ آدمی، ایماندار آدمی تھا، گھرانے کا بچہ تھا، بہت ہوشیار تھا۔ جب اس کے کانوں میں یہ بات آئی تو وہ گھبرا گیا۔ یہ کیا بھائی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی، یہ تو غلط بات ہے بھائی، ہمیں مزدوری کرنی ہے، ہم یہاں بھی کریں گے، کہیں اور بھی کریں گے۔ لیکن پھر وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ دیوس قسم کے ہوتے ہیں، وہ اپنی پیسے کے لالچ میں وہ سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی ہو۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ عزت کا مقام کیا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے اس کی بات ڈال دی، یہ تو ایسے اعتراض کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بولا، اچھا تیری ہمت، ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا دی یہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ بادشاہ کے فرمان کے سامنے وزیر کا کوئی فرمان چلے، نہیں ہو سکتا، بالکل جیسا آپ کا فیصلہ ایسا ہمارا فیصلہ۔ وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے، کام کرتے رہیے۔ تو اب اس وزیر نے چھپ کر کے شادی کر لی، اور شادی بھی اللہ تبارک و تعالی نے جیسا آدمی ہوتا ہے، الخبیثات للخبیثین للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فیصلہ اللہ کا کہ جیسا گندا تو ہے تو گندا ہی ہم رشتہ کریں گے تیرے ساتھ، ایسی لائیں گے، جیسی تیری نظریں خراب ایسی اس کی نظریں خراب، ہم اسی کا نکاح تیرے سے کر دیں گے، اور جیسا تو اچھا بھلا آدمی ایسی ہم تیرے ساتھ بھلی تلاش کریں گے۔ وہ تو رب جانتا ہے، سب کے دلوں کو جانتا ہے، کون بھلا کون خراب۔ تو ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں لوگ، پھر بعد میں نقصان ماننے سے کیا فائدہ؟ جب ہم کچھ غلط کیے ہوئے ہیں تو پھر اس پر سب لوگ صبر کر لیتے ہیں، کوئی مجبوری میں اور کوئی معذوری میں، کوئی ڈر کے مارے اور کوئی کسی مارے۔ خیر یہ تو بات نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوبصورت لڑکی سے نکاح کرا دیا۔ اب ان دونوں نے طے کر لیا کہ اس راز کو راز ہی رہنے دیں گے، اور کرائے پر دوسرے کے یہاں مکان لے لیا، زندگی گزارنی شروع کر دی۔ سال ہا سال گزر گئے، لیکن ایک قاعدہ ہے اور یہ حدیث بھی ہے، لو ان الرجل عمل عملا فی صخر لا باب لها ولا قوة خرج عنه عمل الا الناس کائنا ما کان۔ اگر آدمی اچھا یا برا عمل پہاڑ کی کوہ میں جا کر کے بھی کرے، جس کے کوئی دروازہ نہ ہو، سوراخ نہ ہو، اور رب اس کو کھولنا چاہے تو اس کو کھول دیتا ہے۔ فیٹ از انیویٹیبل، ہونی بلوان ہے، کائن ما کان، جو چیز ہونے والی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہو کر کے رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات کھول کر کے یہ اشارہ کرنا تھا، یہ ظاہر کرنا تھا کہ جو اچھا ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے، پھر اس اچھائی کی وجہ سے ہم دوسروں کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں، اور جو برا ہے وہ برا ہی رہتا ہے، اور اس کی برائی کی وجہ سے دوسرے بھی برے بن جاتے ہیں۔ ایک روز وہ بھول گئی، ایسا کوئی شریر کام آ پڑا کہ وہ فوراً بھاگی بادشاہ کے دربار میں چلی گئی۔ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں گئی تو سامنے ہی بادشاہ بیٹھا تھا۔ اب بادشاہ کی نظریں تو خراب تھی، اس نے دیکھا یہ پھول سا چہرہ کہاں سے آیا بھائی؟ کہا کون آپ کون ہو؟ اس نے کہا جی میں تو فلاں وزیر کی بیوی ہوں۔ فوراً ہی وہ وزیر آ گیا کہ جی ہاں یہ میری بیوی ہے، اور یہ بتلانے کے لیے آیا کہ جی کہ ہماری شادی کل ہوئی ہے۔ وہ جھوٹ بول گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ظالم بادشاہ یہ تو ہمیں مار ڈالے گا۔ اچھا تو کل بتلایا بھی نہیں، جی بس کل یاد نہیں رہا اور آج یہ خود ہی آ گئی۔ یہ پیش ہے، میں بھی پیش ہوں آپ کے سامنے ہیں، یہ بتلانے کے لیے آ گئی جی کہ ہماری شادی ہو گئی کل، اور اب جیسے بھی آپ کا حکم ہو۔ اب وہاں تو کہہ دیا، ڈر کے مارے کہہ دیا۔ بادشاہ نے کہا کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے آج کا کھانا آپ کے گھر پہ ہی کھائیں گے۔ سمجھ لے آپ کیا وہ ظالم بادشاہ تھا، اس کی نظریں خراب تھی۔ اب دونوں جا کر کے رونے لگے، کیونکہ اچھے آدمی تھے، وہ بھی اچھا تھا، بیوی بھی اچھی تھی، کہ اتنی زندگی ہماری گزر گئی، آج تک ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور جس ڈر کی وجہ سے ہم چھپے ہوئے تھے، چھپ کر کے نکاح کیا تھا، وہ تو سامنے آ گیا۔ مرد اس سے بھی زیادہ رو رہا کیونکہ شرمیلا تھا، باحیا تھا، اس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا، میری بیوی کی طرف نظر ڈالی جائے گی۔ بیوی بھی بہت نیک تھی، اس نے کہا کہ آخری ایک چانس ہے، دیکھو اس میں ہماری غلطی نہیں، نہ آپ کی نیت میں کھوٹ نہ میری نیت میں کھوٹ، ایک کوشش اور کرتے ہیں دونوں۔ کہ وہ کیا؟ کہ بس آخری کوشش ہے، اگر ہمارے ساتھ گھناؤنی حرکت کی گئی تو پھر ہم دونوں پھانسی لے کر کے کل کو مر جائیں گے، اور اگر اوپر والے نے حق کو حق مانا، اور وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ نہ آپ خراب ہو نہ میں خراب ہوں، تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ کہ پھر کیا کرنا ہے کہ آپ بازار میں جاؤ، 5 کلو پیٹھا خرید کر کے لاؤ۔ وہ جو لڑکی تھی بہت پڑھی لکھی تھی، اور وہ آرٹ سے بالکل سکسیزفل تھی، آرٹ اس سے آتا تھا، تصویریں بنانا، رنگ ڈھنگ سب چیزیں اس سے آتی تھی، بڑی ہوشیار تھی۔ تو جیسا 5 کلو پیٹھا وہ بازار سے لایا، وہ کہ اس کا کیا کرو گے کہ آپ دیکھتے جائیے۔ اس نے اس کے 12 پیس کیے، 12 پیس بنانے کے بعد اس کا رنگ اور اس کی شکل 12 پیسوں میں بدل دی۔ مثلا ایک پیس ایسا بنایا جس کو کالی جامن بولتے ہیں، ہم رسگلہ بولتے ہیں، بالکل سیم وہی رنگ ڈال دیا، اسی طرح بنا دیا۔ اور دوسرے پیس بنائے امرود کی شکل دے دی، اسی طرح بنا دیا۔ تیسرا پیس بنایا سیب کا، سنترے کا، چیکو کا، یعنی تھا وہ پیٹھا ہی، اور سب کے الگ الگ ڈیزائن بنا کر کے اسی طرح سیم بنا دیے، اور دروازے کے سامنے دسترخوان لگا دیا۔ بادشاہ تو یہیں کو آئے گا، بادشاہ کو تو پیاس لگی ہوئی تھی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، مغرب کا ٹائم ہوتے ہی 8 ہوگی سلام، ارے کہاں بھائی وزیر؟ اب وہ جی آئیے جی بادشاہ جی۔ تو گھر والی راستے میں کھڑی تھی وہیں دروازے پر، وہ کہنے لگا وہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھ بادشاہ سلامت، ایسا نہیں، ہم اتنے بھی غریب نہیں، اتنے بھی گرے ہوئے نہیں کہ آپ ہمارے گھر کی کوئی چیز بھی نہ کھائے۔ بادشاہ سن رہے کوئی بات نہیں ہے، کیوں بات بگاڑے؟ کہ جی بالکل کھائیں گے، لکھو کہاں رکھا، کیا کھلا رہے ہو؟ اب جی یہ دسترخوان ہے۔ اب بادشاہ بیٹھ گیا، بادشاہ نے رسگلہ اٹھایا اور کھایا ذرا سا، تو اس میں تو ذائقہ پیٹھے کا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو رسگلہ دکھ رہا ہے، ذائقہ تو پیٹھے کا۔ پھر اس نے امرود اٹھایا، امرود کھایا ذرا سا، تو ذائقہ اس میں سے بھی پیٹھے کا تھا، پیٹا تھا۔
وہ رنگ ڈھنگ ہی تو الگ تھا، چہرہ ہی تو الگ تھا۔ اب بادشاہ نے وہ سب چیزیں اٹھائی تو وہ سمجھ گیا، اوپر والے کی مدد آ گئی، بادشاہ کے دل میں آ گیا نہیں بھائی یہ تو آدمی دونوں، یہ تو بہت عمدہ آدمی ہے، بڑے نیک آدمی ہے۔ واپس ہی چلا گیا اور اگلے روز میٹنگ بلا لی، جتنے بھی وزراء تھے ان کی بیویاں تھیں سب کو بلا لیا۔ اب جو یہ وزیر تھا یہ گھبرا گیا کہ بھائی تو آج تو پھانسی پر چڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو رات سے غصے میں ہے، اس کی نظر خراب تھی اور یہ تو ایسے ہی آ گیا۔ تو وہ ڈر کے مارے گیا جی بادشاہ جی کہ اپنی بیوی کو بلائیے۔ آلریڈی ان سب کو جو پہلے دوسرے وزیر تھے ان کی بیویاں وہ سب بلا کے رکھی تھی، اپنی بیوی کو بلائیے آپ۔ تو بیوی کو بلا کر کے لایا، بیوی آئی تو جیسے ہی اس وزیر کی بیوی بادشاہ کے سامنے آئی تو بادشاہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہا مجھے معاف کر دینا بھائی، سب لوگ مجھے معاف کر دینا، آج تک میں اندھیرے میں تھا، کسی نے کوشش نہیں کی مجھے سمجھانے کی، لیکن رات ان دونوں نے مجھے سمجھایا، واقعی رنگ ہی الگ ہیں، ڈھنگ ہی الگ ہیں، چہرے ہی الگ ہیں، ذائقے سب کے ایک ہی ہیں۔ عورت تو عورت ہی ہوتی ہے بابا، کوئی الگ سے کہیں کسی کے اندر کوئی شہد تھوڑا ہی ٹپکا ہوا ہے، سب کے اندر ایک ہی ہے، ایک ہی جسم ہے، سیرت عمدہ ہونی چاہیے۔ تو ہم سب سمجھ لیں، اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اپنا پیسہ برباد نہ کریں، اور اس سے یہ نہیں کہ ہمارا نقصان ہے، ہماری اولاد کا بھی نقصان ہے۔ الولد سر لابی، بچے جو ہوتے ہیں وہ چاہے بیٹیاں ہوں ہماری چاہے بیٹے ہوں، وہ ہماری ایکٹیویٹی پکڑتے ہیں، ان کے اندر ہمارا ہی خون ہے۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں پھر ایسے ہی اولاد بننی شروع ہو جاتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ المشکات، ہر بچہ صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے ایسی ہی خباثت اس کے ذہنوں میں آ جاتی ہے، تو یہ نقصان لمبا نقصان چلتا ہے، پھر آگے تک اس کا نقصان اس میں، اس کا نقصان اس میں۔ تو اس لیے تہذیب، تمدن اور سلیقے سے ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں رہنا چاہیے، اپنی بیویوں کا مان سمان، اپنی بیوی کا مان سمان کرنا چاہیے۔ بھئی وہ جس کی جو راستے میں ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی، وہ اس کا مان سمان کرو۔ ہم کیوں اپنی نظریں خراب کریں، اپنی زندگی خراب کیوں کریں، اپنے گھر کے اندر کیوں توڑ ہم لائیں؟ تو بھائی اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنی بیوی کو بیوی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور بیوی کو بھی شوہر کو شوہر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کئی مرتبہ نظریں خراب ہو جاتی ہیں، ہاں کبھی غصے میں ہو جاتی ہے، کبھی اس کو سبق سکھانے کے لیے ہو جاتی ہے، وہ سب سمجھ رہے ہیں آپ، ہم سب لوگ بھئی عقل مند ہیں، سمجھیں نہیں ایسا نہیں، کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم کیوں غلط کریں گے؟ صبر کرو، صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دوا کرنی چاہیے، خوشامدی کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ ہاں وہ دیکھ لیں ہم کہ نظر کیوں خراب ہوئی اس کی ہمارے شوہر کی، اسی طرح ہم سکون کے ساتھ رہیں، صاف ستھرا رہیں، محبت کریں، تو اللہ سے دعا مانگے ہم سب۔ بھائی یہ اس طرح کی باتیں اگر ہمارے دلوں میں آ جاتی ہیں اور ہماری نظریں اگر خراب ہو جاتی ہیں تو پھر زندگی برباد ہو جاتی ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، پوری زندگی، آدمی کی زندگی کے معنی ہی ختم ہو جاتے ہیں، انسانیت سے نکل کر کے حیوانیت میں چلا جاتا ہے آدمی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، اور دونوں کو بیوی اور شوہر بن کر رہنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔